گرامیٹیکلی. یہ کون سا لام ہے؟ لام جارا، اس لیے کہ اس کے بعد آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں یہ حالت جر والی ضمیر ہے. جبکہ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وما حاذی الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. ہاں جی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اب یہ لام جو ہے یہ کون سا ہے؟ اس کے بعد ضمیر پر غور کریں. یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور یہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ وہی جو ضمائر ہمارے حالت رفع والے ہوا، ہما، ہم اور پھر ہیا، ٹھیک، واحد مؤنث غائب کی ضمیر حالت رفع والی. اور حالت نصب اور جر میں جو چارٹ پڑا تھا وہ اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا. تو یہ وہ اٹیچڈ ہا والی ضمیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں لام جارہ جر والی، اور یہ حالت رفع والی ضمیر ہے. لہٰذا یہ لام جو ہے یہ آپ کا لام تاکید ہے. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ اب فرق جاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ لام جارہ اور لام تاکید کا فرق کون سا. ایک دوسری بات آپ کو یاد ہوگا، میں نے جب آپ کو غیر منصرف اسما کے بارے میں پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہیں جو حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. ٹھیک، اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہیں، جس میں سے ایک ایکسیپشن ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ غیر منصرف اسما پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. دوسرا ایکسیپشن انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ کو بتاتا ہوں اور وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے لیے کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بنائیں تاکہ آپ کی پچھلی ریویژن بھی ہو جائے. اللہ کی مساجد یہ کنسٹرکشنز ہیں انشاءاللہ. آج وہ جو غیر منصرف اسما کا حالت جر میں زیر قبول کرنے والا دوسری ایکسیپشن ہے اس کی، وہ ان ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگی. ہاں جی، اللہ کی مساجد کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص میں سے مرکب اضافی. ہاں جی، کنسٹرکٹ کریں اسے، کیا بنے گا؟ یہ مساجد اللہ. یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا اسم جو مساجد ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، ایسی ہے نا، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، مساجد اللہ. ہاں جی، کچھ مساجد کے دروازے، اور یہ میں نے نکرہ کنسٹرکشن بنانے کے لیے یہ لکھا ہے کچھ. جی، ابواب مساجدہ، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ابواب مساجدہ، مساجد کے دروازے. اب دونوں کنسٹرکشن میں فرق کیا ہے؟ وہ نکرہ کنسٹرکشن ہے، یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے. مساجد کے دروازے، ابواب المساجد. کلیئر؟ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. قاعدے کا ایکسیپشن نمبر 1، جب غیر منصرف اسما پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا. ابواب المساجد، اللہ کی مساجد کے دروازے. ہاں جی، کون سا مرکب ہے یہ؟
کمپلیکس، مرکب اضافی در مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی. ویکیبلری ابھی میں لکھ رہا ہوں. ابواب مساجد اللہ. ابھی کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایسے. اس کنسٹرکشن پہ آ جائیں. اللہ کی مساجد میں کر لیتے ہیں. ہاں جی، اللہ کی مساجد میں. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب جاری بن رہا ہے، کیونکہ میں کا لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے پہلے اللہ کی مساجد، اور پھر اس کے بعد میں. ہاں جی، یہ بنے گا آپ کا مرکب اضافی. پہلے آپ اسے بنائیں. یہ آپ کا بن گیا مساجد اللہ، اللہ کی مساجد. اب اس میں کے لیے میں نے اس سے پہلے فی استعمال کرنا ہے. ان دو کنسٹرکشنز کو آپ سامنے رکھیں، کیونکہ اب آپ کو میں غیر منصرف اسما حالت جر میں جو زیر قبول کرتے ہیں وہ بات بتانے لگا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان دونوں کنسٹرکشنز میں جو ہمارا غیر منصرف اسم ہے مساجد، وہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ ایک میں تو دونوں آ رہا ہے اس کنسٹرکشن میں، وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور اس میں مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک، تو کامن کیا نکلا؟ مضاف. جب غیر منصرف اسم، اب غور سے سنیے گا، جب غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ان دونوں ترکیب میں استعمال ہو رہا ہے، اور پھر وہ مضاف کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے. اب الحمدللہ یہ کسی مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ دو وجوہات ہی ہیں جن کی بنا پر کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے. ایک مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. کنسٹرکٹ کریں. ابواب مضاف پر مضاف کے قواعد اپلائی کیے، مضاف الیہ پر مضاف الیہ کے. اب یہ درمیان والا اس میں مضاف مضاف الیہ دونوں ہے، تو اس کی شکل کیا بننی چاہیے؟ الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ حالت جر میں، تو مساجدہ بنے گی نا. لیکن چونکہ یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس کنسٹرکشن میں، اور اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں بھی جا رہا ہے، لہذا اس کنسٹرکشن میں یہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. ابواب مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کے دروازے. اس کو دیکھیں. اب جب یہ بریکٹ آپ کی کھلے گی، مساجد مضاف ہے تو ہم اس کو حالت جر میں زیر کے ساتھ لکھیں گے فی مساجد اللہ، اللہ کی مساجد میں. ابواب مساجدہ، وہاں یہ زیر قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر مضاف کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا، وہاں مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہ کنفیوز آپ نے اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا کہ یہاں بھی تو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں اس کی حیثیت ڈبل ہے، مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف بھی. تو اصل چیز جو میں نے آپ سے کامن نکلوائی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی غیر منصرف اسم کسی ترکیب میں مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ مضاف کسی وجہ سے، اور دو وجوہات ہے، یا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا پھر حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. ہاں جی، ایک سوال آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی غور کریں اس پہ کہ اس کو ہم ابواب المساجد اللہ کیوں نہیں کہیں گے؟ ہاں جی، مرکب کی دو اقسام، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکبات ناقصہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، ذہن میں ہمارے آ گئے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکب
تام کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ مرکبات کی دوسری قسم ہے۔ تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے، ٹھیک؟ تو مرکب تام ایک مکمل مرکب، ایک ایسا مرکب، کم از کم 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ جملہ، اور چونکہ ہم نے ابھی تک اسم ہی پڑھا ہے لہٰذا ہم آج جملہ اسمیہ اس کا آغاز کریں گے، اور جملہ اسمیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو۔ اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ پہلے